ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی. آج 21 رمضان مبارک اور خوش آمدید ATV مارننگ ود فرا میں. ہم بریک پہ جانے سے پہلے مختلف تذکرے کر رہے تھے، لیکن شمائلہ جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا کہ آپ بالکل اس دسترس میں تھے کہ آپ ایک تلوار کی ضرب سے سر قلم کر دیں، اوپر حاوی تھے، جب اس نے تھوک دیا تو اتر گئے کہ نہیں اب ذاتی دشمنی ہے، اب انتقام نہیں لوں گا. جو آپ کو ضرب لگی ہے تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت وصیت کی کہ اتنی ہی چوٹ لگانا جتنی مجھے لگی ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ جو ایک نظر آتی ہے صفت، اور پھر آپ کی شہادت کے ساتھ پھر جو وصیت ہے اور تلقین ہے اور وہ سارا معاملہ ہے، میں چاہوں گی کہ آج چونکہ شہادت کا دن ہے اس بارے میں بھی بات کریں ہم. دونوں صورتوں میں یہ واقعہ جو ابھی آپ نے ڈسکس کیا اور یہ جب ان کو ضرب لگائی گئی، ان دونوں صورتوں میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیلف کنٹرول یا سیلف اسٹریم یا سیلف ریلائنس یا یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو، جذبات کو کس طرح سے قابو میں رکھا. یہی دانائی ہے اصل میں، تو یہی حکمت ہے کہ انسان غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلہ کرنے کی طاقت کو اپنے اختیار میں رکھا. جو جنگ میں طاقتور کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو پچھاڑ صراط مستقیم پہ رکھے، جو آپ کو غصے کی حالت میں اپنے اوپر اختیارات دے سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کے ٹائم پہ آتے ہیں نماز کی امامت کروانے کے لیے، تو عبد الرحمن ابن ملجم وہیں پہ مسجد کے اندر لیٹا ہوا پایا جاتا ہے. پھر اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو اٹھاتے ہیں کہ اٹھو نماز کی تیاری کرو. اور یہ بات دیکھیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہے. امامت میں نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ ایک چیز پری پلانڈ تھی، یہی فتنہ ہوتا ہے، یہی فتنہ تھا، اور یہ ایک حضرت علی کی طرف نہیں تھا، امیر معاویہ کی طرف بھی تھا، ابو العاص کی طرف بھی ایک بندے کو بھیجا گیا تھا، اور تیسرے بندے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا گیا. یہ ایک پری پلانڈ ایک گروپ سازش تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جس خنجر سے اس نے وار کیا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ زہر آلود تھا. بعد میں جس طرح سے لوگ بھاگے اور جس طرح سے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، تو حضرت علی کو اس وقت اپنی ذات کا اندیشہ ہونے کے بجائے اس کی ذات کا اندیشہ. یہاں بھی دیکھیں کہ وہ مولا علی کیوں کہلاتے ہیں، کیونکہ انہیں اس ساری امت کا اندیشہ ہے. اس صورتحال میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا زخم مجھے لگا اتنا زخم لگایا جائے، اس سے بڑھ کے نہ لگایا جائے، اور اگر اس کو مار دیا تو اس کے جسم کے کسی بھی حصے کی تحقیر نہ کی جائے. یہ بہت برائی سمجھی جاتی تھی. اور بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین بھی کی گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی کہی کہ میرے میت کو یا میری تجہیز و تکفین کو یا میری وہ جائے پناہ جو آرام گاہ ہے اس کو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھا جائے، کیونکہ اس چیز کا اندیشہ انہیں اس ٹائم پہ بھی تھا کہ وہ جو خارجی ہیں نعوذ باللہ وہ ان کی جسم کی تحقیر نہ کریں. فتنہ ہے، فتنہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے خارجیوں کی وجہ سے. بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فتنہ اشد القتل. اور یہ فتنہ وہ فتنہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سدباب بھی کیا تھا، جیسا کہ بنو تمیم کو اپنی جڑوں سے اکھاڑ کے انہوں نے کوفہ اور بصرہ میں وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کو بسایا. اور یہ جب ہم آگے جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کربلا کے سینیریو میں جو ہم کوفی دیکھتے ہیں، یہ وہی خارجی ہیں جن کو وہاں پہ جا کے بسایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حکمت سے کام لیتے ہوئے ان کا ہوم لینڈ چینج کیا تاکہ ان لوگوں کو یہاں پہ، کیونکہ ان کے اندر ایک ریجڈنس بہت زیادہ تھی جو کہ آج کل بھی ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایکشن بعد میں پہلے لیتے ہیں اور سوچتے بعد میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی اپنی ذات کے اوپر کنٹرول رکھا، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. قتال اور جہاد میں فرق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں وہاں پہ سکھا رہے ہیں کہ جب ایک شخص ان کے منہ پہ تھوک رہا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا آؤٹ ہوتا ہے کہ وہ شخص خود بخود اسلام قبول کر لیتا ہے. تو اسلام لاٹھی کے زور پہ تو پھیلا ہی نہیں. ریجڈنیس یا یہ دہشت گردی ہے، یہ سب کچھ یہ تو اسلام کے ساتھ کہیں سے منسوب کیا جا سکتا ہی نہیں ہے. اس کی جڑیں کہیں دور سے بھی اسلام کے ساتھ منسلک نہیں. اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر، اور وہ بھی وہ سن انسانیت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی نکلے انسانیت کے لیے نکلے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے. وار ہوتا ہے، امام حسن حسین اندر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کے اوپر بھی خون اور ان کا چہرہ خون آلود ہو چکا ہے. اس حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کر رہے ہیں عبد الرحمن ابن الملجم کے بارے میں کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ دینا، اور پھر ہم وہ آوزاری دیکھتے ہیں کہ یتیم ہاتھوں میں دودھ لے کے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کہ ہم ایک دفعہ یتیم ہو چکے ہیں لیکن ہم دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے، کہ یہ دودھ ہمارے حصے کا حضرت علی کو پلایا جائے، کیونکہ زہر کے وار کی وجہ سے ان کا چہرہ زرد آلود ہو رہا تھا۔ پھر 17 تاریخ سے لے کر 21 تاریخ تک، پھر 20 کی رات کو انہوں نے کہا کہ میرا کمرہ خالی کر دو، کیونکہ اس وقت تمام فرشتے یہاں پہ موجود ہیں، اور پھر انہوں نے جب سب کو بلایا، اکٹھا کیا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ پوچھو جو پوچھتے ہو، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ میں علی ہوں جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے۔ تو وہ کون سا علم ہے جو انہیں دیا گیا؟ وہ شاید وہ لہابد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریفرنس ہی ملا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے ملا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور نسبت ان سے چل رہی ہے، پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت کا سلسلہ بھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل رہا ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری جو اب اگر ہم اس کے اوپر ایک طاہرانہ نظر ڈالیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو عداوت اور دشمنی کفار کو تھی، وہ اس کا سلسلہ ایکسٹینڈ ہو کے پورا خانوادہ نبوت تک بھی اسی طرح چلا ہے اور منتقل ہوا ہے۔ اس میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا جو ہمیں طریقہ نظر آتا ہے، اس کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ جو دور پورا شعب ہے کہ پہلے خلیفہ بھی ہمارے شہید ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، حضرت عمر فاروق بھی شہید کیے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے، اور اس کے بعد سے تو مسلمانوں میں مسلسل خانہ جنگی اور مسلسل ایسے مسائل جو ہیں وہ رہے ہیں۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ حق اسی وقت حق ہوتا ہے جب اس کی روشنی نظر آتی ہے، جب اندھیرا بھی ساتھ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے کہ وہ اپنے جتنے برگزیدہ، جتنے قریب اور مقرب ہوتے ہیں ان کو آزماتا ہے، اور وہ آزمائش ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نظر آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن نے خود کہا کہ ہم نے آزمایا اور آزمائش میں پورے اترے۔ تو وہ کیسی کیسی آزمائشیں تھیں؟ تو گویا وہ آزمائش اور وہ بزرگی دونوں وہ بلڈ ویسلز میں ٹریول کر رہے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اب تھوڑی دیر پہلے آج کی اسی پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جب کسی بھی قسم کا تعصب ہم اپنی آنکھوں پر چڑھا لیتے ہیں تو پھر ہمیں چیزیں صحیح نظر نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی ایام ہیں آپ کی نبوت کے، اور آپ جب دعوت دے رہے ہیں، اس وقت سے ہی لوگوں کو پرابلم تو شروع ہو گیا۔ اب وہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اپنے تئیں مائل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں بھی پھر آ کے کن کو کہا جاتا ہے کہ اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھائیے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، حضرت ابو طالب۔ اور حضرت ابو طالب ہی کو وہ جب آ کر یہ کہتے ہیں، تو وہ جو مشہور قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ بھی تو حضرت ابو طالب کے توسط سے مشرکین کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ میرے ایک ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی لا کے رکھ دیں، تم اپنے مشن سے پیچھے۔ اور کیا لوکریٹو آفرز کی گئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کسی بھی قسم کی ہو سکتے ہیں، یعنی مکہ کی سرداری، اور جو فائنینشلی سب کچھ، اور پھر جہاں آپ چاہیں حسین ترین جو ہے نا وہ آپ کو شریکہ حیات کا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو ایک تو یہ ہمیں سبق مل رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں نا کہ جو مشرکین کے سرغنہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے نے سخاوت دکھائی تو ہم نے بھی خرچ کرنا شروع کیا، انہوں نے کوئی اور ایک کام کیا تو وہ کر لیا۔ تو اب بنی ہاشم کہتے ہیں کہ نبوت ہمارے ہاں آ گئی ہے، تو یہود کو بھی مسئلہ ہوا، اور باقی لوگوں کو بھی مسئلہ ہوا کہ وہ جو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی قبائلی جو ایک مزاج ہوتا ہے اس میں بھی، یا چوزن بائی گاڈ، جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا تو وہ ہوتا ہے۔
اور یہ ساری ان پاکیزہ واقعات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنا بھی موازنہ ساتھ ساتھ کرنا چاہیے، اپنے اس معاشرے کا بھی کرنا چاہیے موازنہ۔ اس وقت تو جیسے ہماری سوسائٹی مختلف حوالوں سے پولرائزیشن کا شکار ہے، تو وہ ہمیں وہاں دیکھنا چاہیے کہ اس کی اصل کیا ہے، اور وہ اصل ہمیں اسی وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب وہاں پر ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی ہاشم سے جن قریش کے قبیلوں کو پرخاش رہی وہ بعد میں بھی جاری رہی، اور اس نے پھر کیسے کیسے واقعات جو ہے نا اس سے رونما ہوئے۔ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ اصل دین تو قرآن اور سنت ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول ہماری نظروں سے پریکٹیکلی ہم جو کر نہیں رہے، سر تو کیوں میں ہو جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں ان دونوں کے ساتھ ہمارا رویہ واضح کرتا ہے کہ وہ اس معیار سے ہم اس کے قریب ہیں یا دور ہیں۔ اور یہ ہر وقت وہ کہا جاتا ہے نا کہ پل صراط آئے گا، تو پل صراط تو ہر لمحے ہمارے سامنے ہر وقت جب ہم کوئی بات کرنے لگتے ہیں، کوئی عمل کرنے لگتے ہیں تو ایک دو شاخہ آتا ہے، اور اس دو شاخے میں سے ایک راستہ سیدھی طرف جا رہا ہوتا ہے اور ایک کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ جیسے ابھی شمائلہ بات کر رہی تھی کہ فقر، تصوف، عرفان، روحانیت کہاں سے آیا؟ وہ سارے سوتے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے توسط سے۔ تو اگر ہم نے عرفان حاصل کرنا ہے، اگر ہم نے روحانیت حاصل کرنی ہے، اگر سب کچھ ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ غنا اور فقر اختیار کرنا ہے، تو پھر وہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں نظر آتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ جنت کی شہزادی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو وہ مبارک ہاتھ ان پر وہ چکی پیس پیس کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اب جب ہم واقعات دیکھتے ہیں، وہ واقعہ میری محو نہیں ہو پاتا جب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا دسترخوان تو بڑا وسیع رہا، اور یہاں میں ناظرین کو بھی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کھانا کھلانا ہے نا، یہ انبیاء کی، صلحاء کی، اولیاء کی یہ سنت ہے، اور اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ ایک منظر ہے کہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، کھانا بانٹنے والے سے ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ مجھے 2 لوگوں کا کھانا دے دو، تو وہ کہتے ہیں تمہیں تو خاصا کھانا ہے تو سب کو مل رہا ہے۔ کہا ایک شخص باہر سین میں مسجد کے بیٹھا ہوا ہے، ان کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو امام حسن سوال کرتے ہیں جانتے ہو وہ کون ہیں؟ یہ لنگر تو وہی چلا رہے ہیں۔ تو وہ دیکھنے کی اپنے اوپر ضبط، یہ جو فنا فی اللہ کا مقام حاصل کرنا ہے نا، وہ اہل بیت اطہار سے دیکھا جائے کہ انہوں نے اپنے اوپر کتنا ضبط رکھا، اپنی خواہشات کو کیسے اللہ کی خواہشات کے تابع کر دیا، اور پھر یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت، آپ کے نقش قدم پر چلنا۔ اور اگر یہاں یہ بات آج کے دن کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے صادق، مصدوق اور امین وہ ہیں۔ تو امانت ویسے تو ایک نارمل حالات میں آپ کو کسی نے کوئی چیز دے رکھی ہے اور آپ اس کو لوٹا رہے ہیں، تو اس میں تو ایک ہر شریف آدمی اس طرح سے کر سکتا ہے۔ وہ رات دیکھیں جس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش کے سارے مشرکین جو ہے نا وہ مل کر یکبارگی حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ رب العزت آپ کو یہ خبر عطا کرتے ہیں، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہے تو کس بات کا کہ اپنے خون کے پیاسوں، اپنے دشمنوں کی امانتیں ان تک لوٹیں۔ اور یہ پھر وہ جو ہے نا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو وہ وہاں نظر آ رہا ہے نا کہ وہ پھر امانتیں لوٹانے کا فریضہ کس کو سونپ رہے ہیں، اور وہ جو ایمان، ایقان اور اس کی بلند ترین اوج پر ہونا، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ وہ نیند جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے پر آئی ہے وہ ساری زندگی کہیں نہیں آئی۔ کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ امانتیں لوٹا کر میرے پاس آ جانا۔ بالکل۔
تو پتا تھا میری زندگی کی تو خود ضمانت عطا کر دی. تو میں اور آپ بھی تو دیکھیں, ہم بھی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ہم بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں. تو کیا ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جیسا ایمان بھی ہمیں میسر ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس کی چاہت ہے کہ نہیں, اور اس کے لیے تگ و دو ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح. سو ہم یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.